کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 29واں باب، ہارون اور اس کے بیٹوں کو کاہن مخصوص کرنے کے لیے ہدایات، اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدہ کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باندھ دینا، اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں۔ پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ذبح کریں، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربان گاہ کے پایا پر انڈیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جھلی کو، اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربان گاہ پر جلانا، لیکن اس بچڑے کے گوشت اور کھال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر تو ایک مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکنا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا، اور اس کی انتڑیوں اور پایوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ کے پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا، تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو، اور جگر پر کی جھلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو، اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے۔ اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی، روٹی کا ایک گردا اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو، اور ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو، یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینہ کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ
مسا وہ مخصوص کیا جائے، اور اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ جب پاک مقام میں داخل کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے، اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا، اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ روزانہ نذرانے، اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برہ کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ دینا، جس میں ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے چوتھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا، اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوکھتی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے، وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا، اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا، تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔